السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کے بارے میں آتا ہے جو شخص دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. یعنی اس دن کا نامہ اعمال جو ہے سب سے آگے ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ہوگا جس نے یہ 100 دفعہ دن میں پڑھا ہوگا. تو اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید کی تاکید ہے. لا شریک لہ، اس کے افعال اور صفات میں توحید ہے. لہ الملک، اس کی بادشاہت ہے، اور یہاں بادشاہت کو مقدم کیا گیا. اس کے بعد وَلَهُ الحمد، اسی کے لیے تعریف، کیونکہ اس کی بادشاہت کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اصل بادشاہ وہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ پڑھنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے کام بنا سکتا ہے. تو یہ اپنی ذات میں ایک مکمل دعا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور شرک سے انکار، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور اللہ ہی کی بادشاہت، اور اس کے بعد یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مختصر سی دعا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کلمہ ہے. سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ سوتے وقت کے اذکار، ایک کتاب بھی ہے جی اور ایپ بھی ہے، اگر اس وقت روز پڑھیں تو حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بستر کی طرف آتے ہوئے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے لیے اس کے گناہ یا اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. دن بھر انسان بے شمار بھولے، یاد انجانے میں بہت کچھ غلط کرتا رہتا ہے، تو ان سب چیزوں کی معافی بھی ہو جائے گی رات کو سوتے وقت. پھر رات کو اگر جاگ کھل جائے، آنکھ کھل جائے، تو پھر اس وقت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر اللہم اغفر لی پڑھے. شروع میں وہی لا الہ الا اللہ وحدہ ہوگا. اگر یہ پڑھ کے انسان دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. پھر صبح شام 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا. آپ دیکھیں کتنی دفعہ توحید کا اقرار ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح شام جس نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کر دے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا. اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. 10 منٹ بھی نہیں لگتے، بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اور اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے گا تو یہی اجر و ثواب ملے گا. یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں. مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھنے والا ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص، حدیث میں آتا ہے، جو شخص مغرب کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. کتنی خوبصورت دعا ہے. پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. کیا وجہ کہ بازار میں اس کو پڑھنے کا اتنا کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ بازار میں اور رونقیں بہت ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے. جو وہاں بھی اللہ کو یاد رکھے تو اس کے لیے پھر بہت بڑا اجر